وہ کسی دوسرے ملک میں گیا. وہاں جا کر اس نے جب تعلیمی نظام کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ وہاں پر امتحان کے 5 نمبر بالفرض اگر ہوتے ہیں تو جو بچہ خالی پیپر واپس کرتا ہے اس کو 2 نمبر دیے جاتے ہیں. حالانکہ جو خالی پیپر واپس کرے اس کو کتنے نمبر ملنے چاہیے؟ 0. وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ جب خالی پیپر دینے والے کو امتحانی قوانین کے مطابق 0 نمبر ملنا چاہیے اور میرے ملک میں تو 0 نمبر ہی ملتا ہے، یہاں پر کیوں 2 نمبر دیے جا رہے ہیں؟ اس نے وہاں کے جو اکیڈیمکس کے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ آخر آپ پرچہ خالی دینے والے کو 2 نمبر کیوں دیتے ہیں؟ تو آگے سے جو جواب دیا گیا وہ بڑا سننے کے لائق ہے. وہ کہنے لگے کہ کیا ایک انسان کو 2 نمبر بھی نہیں ملنے چاہیے؟ اس نے اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ وہ پڑھائی لکھائی میں گزارا، سب کچھ چھوڑ کے کالج یونیورسٹی میں داخلہ لیا، امتحانات دیے، راتوں کو جاگتا رہا، کتابیں پڑھی، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر آج وہ نمبر نہیں بھی لے سکا تو کیا اس کی ساری محنت کا اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا؟ He deserved this 2 number. وہ کم از کم یہ 2 نمبر ڈیزرو کرتا ہے. میرے محترم اسلامی بھائیوں، سامعین کرام جو ماسٹر ٹیکسٹائل یونٹ میں بیٹھے ہیں، یاد رکھیے تعلیم اور انسان کی قدر یہ دین اسلام کا مین سٹے ہے. آپ دین اسلام کو پڑھ کے دیکھیے، what you will find in the center is the betterment of humanity, is the welfare of humans. میری طرف توجہ رکھیں، welfare of humans. آج کے دور میں ہم ایک بڑا عجیب ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ انسان کی قدر کم ہو گئی ہے، مشینوں کی قدر زیادہ ہو گئی ہے. مشین کی قدر سے کیا مراد ہے؟ مشین کو استعمال کرنا چاہیے تھا، انسان کی قدر کرنی چاہیے تھی. ہم انسان کو استعمال کرتے ہیں، مشین کی قدر کرتے ہیں. جس طرح موبائل فون ہے، کتنا زیادہ یوز اس کا بڑھ چکا ہے، اور سوشل میڈیا نے آج ہماری زندگی کو ایک عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا ہے. سوشل میڈیا ہیز میڈ پرفیکٹ اچیویبل کہ میرے ساتھ والی چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے. میرا پارٹنر یعنی بیوی یا شوہر، میرا کولیگ، میرا دوست پرفیکٹ، بہترین. حالانکہ یاد رکھو لفظ بہترین دنیا میں ایگزسٹ یہ بہت کم کرتا ہے. کیسے کوئی بہترین ہو سکتا ہے؟ اور جب ہم بہترین کی تلاش میں چلتے ہیں نا، ہماری خوشی کل ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے خوشی، کیونکہ بہترین ملتا نہیں ہے. پھر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں. We should not find perfect. We should be in a mode of betterment, progress. آج جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کے اندر کسی کا موبائل بولنا شروع ہو جاتا ہے، یا جس طرح بھی ہم سب بیٹھے ہیں کتنی توجہ سے آپ بات سننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آج کل مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کم سننے کو ملتی ہے. چلو آج یہاں کر بیٹھ گئے، ابھی کسی کے موبائل سے اگر گانا بجنا شروع ہو جائے ہم کیا امید کریں گے؟ نماز کے دوران کسی کے موبائل میں جب بیل بجتی ہے، میں کم از کم یہ امید کرتا ہوں کہ اس مسلمان کو بھول گیا ہوگا، ورنہ جان بوجھ کے کوئی مسلمان مسجد کے اندر گانا نہیں بجا سکتا. جتنا مرضی گناہ گار ہے وہ جان بوجھ کے نہیں کر سکتا. یا تو بیچارے کا مسجد میں آنا ہی بہت کم ہوتا ہے کہ اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ نماز میں کھڑا ہوں تو جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو ذرا بند کر دو. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی آپ کہیں بیٹھے اپنے موبائل فون کو تھوڑی دیر کے لیے اس طرح کر دیں کہ آپ کی توجہ اس کام پہ رہے جس کام پر آپ ہیں. اور مائنڈ از ناٹ میڈ دیٹ وے. انہوں نے بڑے تجربات کیے ہیں، میں نے دنیا کا تقریباً ہر ملک چھان کے دیکھ لیا. ایک پروگرام کرنا تھا میں نے، کسی ملک میں بھی ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون سننے کی اجازت نہیں ہے. جتنی سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، نیوکلیئر کی ہے
اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو ذرا سینسٹیو حساس نوعیت کی ہوتی ہیں، وہاں کے ملازمین کو دوران کام موبائل فون یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پہ صبح صبح ٹیچر اپنا موبائل فون جمع کرا دیتا ہے، جاتے ہوئے لیتا ہے۔ موبائل فون دکھائیے گا ذرا مجھے۔ اور اس کا ایک نفسیاتی اثر دیکھیں آپ، میں آپ کے سامنے آیا ہوں یہاں پر، دیکھیے سامعین کرام، ابھی میں نے آپ سے ایک بیان کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے ہماری سوسائٹی میں انحطاط پیدا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے، اس کو بار بار ہلا رہا ہوں، ایمان سے بتائیے گا کہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ ہم سے زیادہ ضروری اس کے نزدیک موبائل فون ہے؟ لگ رہا ہے نا؟ میں یہاں سے جب کال ختم کر لوں گا اپنا بیان، میں گیٹ کی طرف جا رہا ہوں گا، میں نے یوں موبائل پکڑا، آپ میرے پاس آئیں گے دعا کرانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، اور میں کہوں گا ہاں جی بتائیں کیا مسئلہ ہے، فوراً آپ سائلنٹ موڈ میں چلے جائیں گے، پروٹیکٹیو موڈ میں، کہ اس کے نزدیک اس کا موبائل زیادہ اہم ہے۔ This is a psychological reaction of this mobile phone۔ اور آج ہماری نئی نسل، ایسے لوگ ان انڈسٹریز کے اندر آ رہے ہیں، ورک پلیس پر آ رہے ہیں، اب کسی بابا جی کو جو بڑی عمر کے دیکھ لیں، وہ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہوں گے، ان کا موبائل سائٹ پہ پڑا ہوگا، لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور نوجوان اس کا موبائل فون یہاں پڑا ہوگا، لیپ ٹاپ یہاں پر۔ What is this? What you have thought? You thought that this mobile phone was free. The entire social media, Instagram, Facebook, LinkedIn, everything was free. آپ نے سمجھا کہ یہ سب کچھ فری مل رہا ہے مجھے۔ یاد رکھو فری کچھ نہیں ہوتا، جس کو تم فری سمجھ رہے تھے اس کی قیمت تمہاری فریڈم تھی۔ جب تم نے فیس بک کو نیچے کر کے دیکھا اور تم نے کہا یہ فری ہے، جب تم نے نظریں اٹھائی تم اس کے غلام بن چکے تھے، اب تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ So try to live the moment۔ اس زندگی کے اس لمحے کو جینا سیکھیے جس لمحے میں آپ موجود ہیں۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی کسی ایسے اجتماع میں آئے جس اجتماع میں سے اس کو امید ہے کہ میری کوئی اصلاح ہو جائے گی، کوئی اچھی بات میں سیکھ کر جاؤں گا۔ You know what is the main concern nowadays؟ آج کل دنیا میں اہم ترین بات یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم نے انسانیت کو بچانا ہے، یہی ہے نا، save this humanity۔ انسان مر رہے ہیں، پرما فراسٹ از ڈسٹرائنگ، وہ برف کے بڑے بڑے تودے جن کو کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا وہ ٹوٹ رہے ہیں، اوشنز آر بوائلنگ، سمندر ابل رہے ہیں، رین فارسٹ آر برننگ، جنگلات کو آگ لگی ہوئی ہے۔ انسان اس پوری زمین کا صرف 0.01% ہے، لیکن اس نے 85% میملز کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، آدھے سے زیادہ پودوں کو اس نے ناپید کر دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو جملے بولتا ہوں، آپ نے مجھے خود بتانا ہے کہ آج کل دنیا میں ان دونوں میں سے کون سے جملے زیادہ بولے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہے دہشت گردی، خرابی، دھماکے، قتل و غارت، غنڈہ گردی، بھتہ خوری، قتل، خودکشی، ایک یہ، اور دوسری طرف ہے پیار، محبت، رواداری، سخاوت، عاجزی، کسی کا ساتھ دینا۔ پہلے والے زیادہ یوز ہوتے ہیں نا دنیا کے ہر ملک میں، میڈیا پہ، ہر جگہ، بچوں کی زبان پہ۔ It means that something is wrong، کچھ نہ کچھ غلط ہے، and we must take the step to save the humanity۔ Something should be done، کچھ نہ کچھ اس انسانیت کو بچانے کے لیے کرنا پڑے گا۔ انسان سسک رہا ہے، واقعی اس کو پتہ نہیں چل رہا اس نے کیا کرنا، ادھر ادھر دیکھ کے جو کرتا جا رہا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا اسکالر گزرا ہے، وہ اتر رہا تھا سیڑھیوں سے، کسی نے اس کو پوچھا، سر can you please explain how we can bring back the long lasting peace and happiness in this world؟ سر ذرا بتائیے گا ہم دنیا کو اس کا کھویا ہوا امن اور سکون کیسے واپس دلا سکتے ہیں؟ بڑا اہم سوال تھا۔ برنارڈ شاہ مرا اور کہنے لگا، سنو، if you want to bring back the long lasting peace and happiness، اگر تم کھویا ہوا امن، کھوئی ہوئی خوشی واپس لانا چاہتے ہو، bring back the system of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اور مسلمانوں کے نبی کا دیا ہوا نظام لے آؤ، وہ کھوئی ہوئی خوشی واپس آ جائے گی۔ یہ غلط بات نہیں ہے، یہ بالکل صحیح اور زبردست بات ہے۔ یاد رکھو،
दुनिया में जो भी काम किया जाए उस काम की बेहतरीन मिसाल और उस काम को करने के जितने तरीके हैं, बहुत से तरीके होते हैं। तिजारत ले ले, दुनिया में एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। लोग ताजिर होते हैं, वेस्ट में भी ताजिर हैं, ईस्ट में भी ताजिर है, गल्फ में भी ताजिर है, कैरेबियन में भी ताजिर है, हर जगह मुख्तलिफ ताजिर होते हैं। और बड़े बड़े कामयाब तरीन ताजिर दुनिया में आए, ऐसे ऐसे ताजिर जिन्होंने बड़े थोड़े वक्त में एक रेडी से 10 दुकानें बना ली, ऐसे ऐसे ताजिर जिन्होंने जहाज ले लिए, कहां से काम शुरू किया। लेकिन याद रखो, तिजारत करने की बेहतरीन मिसाल अगर देखनी है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में देखो। दुनिया का कोई भी काम है ऐसा, उस काम को करने के जितने भी तरीके दुनिया ने इजाद किए, बेहतरीन तरीका वो होगा जिसको मेरे आका ने अपनी सोहबत अता फरमाई। तुम पहले ये सोचो कि कितने खुश नसीब हो कि उस नबी की उम्मती हो। सबसे पहले आप ये सोचें कि इस नबी का उम्मती होना कितना बड़ा एजाज है। कभी आपने ये सोचा, आज किसी सियासतदान के साथ कोई पीए होता है, उस सियासतदान की शनाख्त की वजह से उसको कितना फख्र होता है कि मैं उसके साथ होता हूं। क्या आपने कभी ये सोचा कि कितने खुश नसीब हैं आप कि आपको उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामने अक़दस मिला, Who is the खातमुन नबिय्यीन, the last of all। और अब देखते चले जाइए कितनी बेहतरीन रहनुमाई उन्होंने हमारी फरमाई। आप जब पानी पीने लगते हैं, क्या एक दफा ये सोचते हैं, क्या आपके जहन में ये बात आती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुझे पानी पीने का तरीका भी इरशाद फरमाया है। पानी पीने के कितने तरीके होंगे? दुनिया में जो इंसान, जानवर, पौधा जिंदा है, जब तक वो जिंदा है उसने पानी पीना है। और पानी लोग मुख्तलिफ तरीकों से पीते हैं। पूरी दुनिया में कोई स्ट्रॉ से पीता है, कोई घूंट लगा के पीता है, कोई बोतल से मुंह लगा कर पीता है। जो लाखों तरीके होंगे उसमें से क्या मुझे और आपको वो तरीका नहीं, उससे बरकतें हासिल करनी चाहिए जो मेरे आका ने फरमाया? सिर्फ स्नीजिंग को आप देखें, यू नो द स्नीजिंग, ये जो आप छींकते हैं, 100 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा निकलती है, इतनी तेज, एंड यू आर क्लोजेस्ट टू डेथ। अगर एक इंसान की छींक मैनेज ना हो, दैट विल रप्चर हिज थ्रॉट, दैट विल डिस्ट्रॉय हिज ईयर ड्रम, दैट विल पॉप एनी वेन गोइंग ऑन इन हिज ब्रेन। उसकी गर्दन फाड़ देगी ये छींक, उसके कान के पर्दे तोड़ देगी और उसके दिमाग की कोई रग को फाड़ सकती है। ये 100 मील की रफ्तार से हवा निकल रही है। और देखो कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि जब भी छींक लो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक तरह से तुम्हें जिंदगी मिली, अगर वो फंस जाती है, मैनेज ना होती तो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। और तकरीबन 1 लाख के करीब पैथोजन जर्म जो है वो एक छींक के साथ हवा में हम खारिज कर देते हैं। तो क्या फरमाया? मुंह को ढांप लो, आवाज को पस्त करो ताकि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। कहते हैं कि जो बंदा अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेके आना चाहता है, नज़्म ज़ब्त लेकर आना चाहता है, अपनी जिंदगी किसी असूल के मुताबिक गुजारना चाहता है, सबसे पहले अपने खाने पीने को कंट्रोल करे। द फर्स्ट डिसिप्लिन he should introduce in his life is to control the habit of eating। जब खाना सामने तुम्हारे आ जाता है, मुझे खुद बताइए, कोई याद रहता है? खाना अगर मजेदार हो तो फिर जब तक बिल्कुल रह नहीं जाती, हिम्मत खत्म नहीं हो जाती, तब तक खाना नहीं छोड़ते। और यहां पर यह फरमाया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने के हर पहलू पे कितना गाइड किया, कितना गाइड किया। कहते हैं जो खाना तुम खाते हो ना, मतलब वैसे ही एक बनी हुई है बात कि जो खाना तुम खाते हो उसका 1/3 तुम्हें जिंदा रखता है, 1/3, और बाकी 2 हिस्से तुम्हारे डॉक्टर को जिंदा रखते हैं। तो खा के उसी के पास जाओगे। और खाने के मुतल्लिक आप देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रोजे का इरशाद फरमाया, सहरी में क्या खाना है, किस तरह खाना है, इफ्तार में क्या चीज ऑब्जर्व करनी है। अल्लाह ताला वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो खाने पीने से पाक है। रोजे उसने फर्ज फरमाए, लेकिन अब खाना क्या है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये तो हमारे आका ने हमें सिखाया ना। और खाने की हिफाजत कैसे करनी है। आज दुनिया को दरपेश मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला फूड वेस्ट का है।
میرے سامنے 3 پلیٹیں پڑی ہیں، ان 3 میں سے 1 پلیٹ ضائع ہو جاتی ہے، 1/3۔ میری یہ زمین اتنی فرٹائل ہے کہ 13 ارب لوگوں کا کھانا پیدا کر رہی ہے، اور ہم 7.5 ارب ہیں۔ روزانہ 8 میں سے 1 بندہ بھوکا بستر پہ جاتا ہے۔ اور شادیوں پہ جب بڑے سٹورز پہ ہم جاتے ہیں، سیل لگی ہوتی ہے، اس سیل کے پیچھے کتنا کچھ زیادہ خرید لیتے ہیں اور وہ سارا ضائع ہوتا ہے۔ اور دیکھو اس بات کو میرے آقا نے کتنے بہترین انداز سے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو نیچے روٹی کا ٹکڑا گرا تھا، آپ نے اٹھایا اور فرمایا عائشہ یہ نعمت ہے، اس کی قدر کرو، یہ جس قوم سے بھاگی ہے پھر پلٹ کر نہیں آئی۔ All food waste has been explained clearly, explicitly۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ گائیڈ کیا کہ کس انداز سے تم نے خوشبو لگانی ہے، کس انداز سے تم نے زینت اختیار کرنی ہے، کس انداز سے تم نے پانی کے ضیاع سے بچنا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے کیپ ٹاؤن، وہاں پر اتنا پانی ہوتا تھا کہ ہر گھر میں سوئمنگ پول تھا، سوئمنگ پول تھے، ظاہری بات ہے پانی ہوگا تو سوئمنگ پول ہوں گے۔ پھر وہاں پہ پانی کی شارٹیج شروع ہو گئی، اور آج ایسا ہوا کہ اسی شہر کے اندر فوج نے پانی کے سارے ذخائر کے اوپر اس طرح قابو کر لیا کہ ہر ایک کو پانی راشننگ میں ملے گا، تھوڑا تھوڑا پانی ملے گا، کیونکہ پینے کا پانی وہاں ختم ہو رہا تھا۔ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بالخصوص لاہور کے اندر سن 2025 تک یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ جو بڑے بوڑھے یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم 20 فٹ 30 فٹ کھودتے تھے، صاف پینے کا پانی نکل آتا تھا لاہور میں، اور آج 800 فٹ تک جانا پڑتا ہے؟ وائی؟ ریزروائرز آر ڈپلیٹنگ۔ یہ جو پانی کے ریزروائرز ہیں، ایکوا فائرز ان کو کہتے ہیں، یہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ریفلنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اور یہ پانی کا ضیاع، فرمایا اگر یہ لکھا ہوا ہے ریسرچ میں، اگر تم برش کرتے ہوئے نلکا کھلا چھوڑ دیتے ہو 10 لیٹر پانی ضائع کر دیتے ہو۔ اور اس ساری بات کو میرے آقا نے فرمایا کہ تم اگر نہر کے، دریا کے کنارے، یعنی پانی کی کسی باڈی کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو، تم نے وہاں بھی پانی ضائع نہیں کرنا۔ جب کسی دریا یا نہر کے کنارے پانی ضائع کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ایک تعلیم اور تربیت کا انداز تھا کہ پانی ضائع نہ کرنا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، these are the guidelines given to us by holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس نے کتنی پیاری بات کی کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا علم کامل ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے علم کو کوئی دنیا کا انسان ناپ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے کی کاملیت پر ہمارا ایمان ہے۔ آج حسن و جمال اگر دیکھا جائے، دنیا نے بڑے بڑے حسین لوگ دیکھے ہوں گے، آج اگر علم کے کمال کی بات کی جائے، فلاسفرز کی، پروفیسرز کی، بڑے بڑے دانشوروں کی، شاعروں کی، فصاحت و بلاغت میں ملکہ رکھنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کوئی حسین ترین اگر ہے تو میرے آقا کی ذات ہے۔ کوئی عالم اور علم کی انتہا کو کوئی چھو رہا ہے تو میرے آقا کی ذات ہے۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام کے علم کے بارے میں صرف بخاری شریف کے اندر 500 سے زیادہ حدیثیں ہوں گی جو حضور کے علم کو ایڈریس کر رہی ہیں، اور حضور کا علم ایسا ہے جس کو میں اور آپ پہچان اور جان نہیں سکتے۔ یہ یاد رکھیے کہ کسی کے علم کو اگر پہچاننا ہو تو 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کو علم کس نے سکھایا۔ میں یہاں سے گزر رہا ہوں نا، اب آپ کو پتا ریون روڈ کے اوپر بہت سی یونیورسٹیز آ گئی ہیں، بڑے بڑے ادارے یہاں پر اپنے کیمپسز بنا رہے ہیں۔ میں گزرتا ہوں، میں ایک یونیورسٹی کو دیکھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ یار یہاں پہ علم کا حال کیا ہے، واٹ از دا پروسیس آف ایجوکیشن، ڈگری کیسی ہے؟ تو مجھے کہا جاتا ہے جی 4 چیزیں آپ دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا۔ نمبر 1، استاد کیسے ہیں، استادوں کی کمپیٹنس کیسی ہے، استاد کتنے بڑے عالم ہیں، استاد خود کتنے کمپیٹنٹ ہے، کتنے باصلاحیت ہے، اور نمبر 2، شاگرد کتنے ذہین ہیں۔ نمبر 3، جس کتاب سے علم دیا جا رہا ہے وہ کتاب کتنی اچھی، کتنی آفاقی، اور اس میں کیا کچھ ہے۔ اور نمبر 4، وہ شاگرد استاد کا سب سے لاڈلا ہے یا اس سے بھی کوئی شاگرد لاڈلا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر وہ اس کا لاڈلا ہوگا تو اس کو زیادہ علم دے گا۔
اور اب اگر یہ معیار ایک تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اقدس کے اوپر ہم تھوڑا سا اس سے برکتیں لیں آپ کے علم سے، تو یاد رکھو حضور نے اس دنیا میں کسی انسان کی بارگاہ میں زانو تلمس طے نہیں کیا. حضور کو جو ملا ڈائریکٹ اپنے رب سے ملا ہے. دینے والا رب ہے، اور اللہ کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق سوچ بھی نہیں سکتی. جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائے، جتنا پانی ہے وہ دوات بن جائے، تم اس کی صفات لکھنے لگو گے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، رب کی صفات ختم نہیں ہوں گی. تو دینے والا رب ہے اور لینے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور حضور کے عقل مبارک کا حال کیا تھا؟ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ حضور کی عقل مبارک کیسی ہے، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ریت کا ایک ذرہ ہو اور صحرا ہو، پانی کا ایک قطرہ ہو اور سمندر ہو. پانی کا وہ قطرہ ساری مخلوق کی عقل ہے، اور وہ سمندر میرے آقا کی عقل کی مثل ہو، پھر بھی میرے آقا کی عقل اس سے زیادہ ہے. اتنی شاندار عقل مبارک جن کی ہو. یار آپ صرف مجھے یہ بتاؤ اس ذات کے اندر اور کیا بریلینس کمپیٹنس کی میں ہم بات کریں. اگر کوئی انسان ہم سے پوچھتا ہے، ہم کہتے ہیں اس ہستی کے اندر ہر ایک کے لیے معیار ہے، نمونہ کامل موجود ہے. کتنی عمر ہے میرے آقا کی؟ 63 سال. 63 سال یہ کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی تھی؟ 1000 سال. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1000 سال میں 100 سال کا عرصہ وہ کسی کسان کے لیے معیار بن جاتا ہے، 100 سال کا کسی تاجر کے لیے بن جائے، 100 سال کا عرصہ کسی بادشاہ کے لیے، 100 سال کا عرصہ کسی اور کے لیے، تو 1000 سال پورے ہوتے. نہیں، صرف 63 سال کا یہ عرصہ کائنات میں بہترین گزرا ہوا زمانہ ہے، اور تم جو کچھ بھی ہو تمہارے لیے نمونہ کامل اسی ذات کے اندر موجود ہے. بتاؤ 63 سال کتنے بہترین انداز سے گزرے ہوں گے. سخاوت دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام کی سخاوت دیکھو. تجارت کا انداز دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک یونیورسٹی میڈیکل سائنس کی ہوتی ہے، صرف ڈاکٹر پیدا کرتی ہے. ایک انجینئرنگ کی ہوتی ہے، صرف انجینئر پیدا کرتی ہے. ایک کامرس کی ہوتی ہے، صرف سی اے سی سی بی کام کراتی ہے. دیکھو میرے آقا کی بارگاہ میں جنہوں نے زانو تلمس طے کیے. عمر فاروق کی عدالت کو دیکھو، میرے علی کی شجاعت کو دیکھو، صدیق کی اس حیا کو دیکھو، ان کے اس ایکٹ کو دیکھو کہ پوری دنیا پر ان مسلمانوں نے حکومت کر کے دکھائی. جج بھی یہ لوگ تھے، یہ لوگ منصف بھی تھے، یہ لوگ جرنیل بھی تھے. حضرت عبد الرحمن جیسے تاجر بھی تھے، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ تھے. حضرت صہیب روم سے آئے ہوئے تھے، حضرت بلال حبش سے آئے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارس ایران سے آئے ہوئے تھے. ان سب کو بٹھا کر میرے آقا نے کیسی تربیت فرمائی. لیڈرشپ سکل کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں اولو العزمی کی مثال آپ دیکھیے، بلند ہمتی کی، کریج اور کانفیڈنس کی. خاندان الگ ہو چکا ہے. شیب ابی طالب کے اندر کیسی کیسے حالات کا حضور کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خاندان والے چچا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ابو طالب تم اگر اپنے بھتیجے کو نہیں سمجھا سکتے ہمیں دے دو، ہم خود فیصلہ کر لیتے ہیں. ابو طالب کہتے ہیں میرے بھتیجے یہ لوگ پہلے مجھ سے آرام سے بات کرتے تھے کہ میں عمر میں ان سے بڑا ہوں، ان کے خاندان کا بڑا ہوں، لیکن اب ان کی ٹون بدل گئی ہے، تم ایسا کرو تبلیغ چھوڑ دو. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے سیدھے ہاتھ پر چاند بائیں پر سورج بھی رکھ دو گے، سیدھے پر سورج بائیں پر چاند بھی رکھ دو گے، میں اس بات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. What is this? This is اولو العزمی، ڈٹرمینیشن، کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، تم نے اپنے معیار سے کم پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اور یہی بات حضور کے خاندان میں آئی، جو کہا نا میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہی جو بات حضور نے یہاں پر فرمائی تھی نا کہ خاندان بھی سب الگ ہو چکا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں دائیں پر سورج بائیں پر چاند بھی رکھ دو. یہی بات کربلا میں امام حسین نے کر کے دکھائی. نوٹ کریں، یہی معیار دہرایا امام حسین نے کربلا کے اندر کہ دیکھو معیار جو میرا ہے وہ حتمی ہے، تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. یزید مکے سے گزرا تھا، اس وقت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے. یزید گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے نبی کے نواسے یہ شراب پی لو، یہ شراب پی لو. وہ چچا جان بھی چلے گئے، بیوی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا. اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر آپ دیکھیے جب ہجرت ہوئی، ہجرت سے پہلے کی اٹراسٹیز کتنی زیادہ تھی، ہجرت کے بعد
जब मेरे हुजूर को ऑप्शन दी गई, आपने नबूवत के साथ आजिज़ी को पसंद फरमाया। और बीबी आयशा सिद्दीका फरमाती है 3-3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला करता था, 2 काली चीजों पर हमारा गुजर बसर होता था। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के अक्ल मुबारक का क्या हाल मैं बयान करूं। और तीसरी बात फरमाई गई कि जिस किताब के जरिए इल्म दिया गया हो, तो सुन लो, जिस किताब के जरिए इल्म दिया गया वो किताब कुरान है। हुजूर के जितने मोजज़े हैं, ये सूरज को हुजूर ने 2 टुकड़े कर दिया, ये चांद को फेर दिया, कंकरों से कलमा पढ़ाया, ये हुजूर के लिए कोई बात नहीं थी। वो तो उंगली उठाते थे, चांद इशारा पाके जहां उंगली करते थे वहां चला जाया करता था। हुजूर चांद को इशारा करते, चांद टूट जाता। हुजूर सूरज को इशारा करते, सूरज पलट जाता। बेजान कंकरियों से कलमा पढ़ा लेते थे। ये कोई इतने बड़े मोजज़ात या इतना बड़ा काम हुजूर के लिए नहीं था। फरमाया अगर तो हुजूर की शान के लायक कोई मोजज़े अता फरमाए गए वो 2 हैं, एक कुरान और एक मेराज। ये शान मुस्तफ़ा है, ये शान मुस्तफ़ा है कि जो किताब अता फरमाई गई वो किताब कुरान है। और फरमाया हर नबी को मोजज़ा दिया गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बातनी उलूम दिए गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का यानी नामों का इल्म सिखाया गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा पिघल जाता, ज़र्रा का इल्म सिखाया गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये जिनों पर और परिंदों पर हुकूमत, हवा पर हुकूमत अता फरमाई गई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तिब का मोजज़ा अता फरमाया गया, मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाठी थी। हर नबी का मोजज़ा है। सालेह अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, पहाड़ पटा, अंदर से एक ऊँटनी बाहर आ गई। हर एक को मोजज़ा दिया। और जब प्यारे हबीब की बारी आई, फरमाया प्यारे हमने तुझे कुरान सिखा दिया है। कुरान की सिर्फ राइटिंग नहीं कि वो जो अरबी लिखी है, नो, एवरीथिंग विच इज इन द कुरान तिब्यान लिकुल्ली शै, हर वो शै जो दुनिया में माइक्रो, मैक्रो, ड्राई एंड वेट यानी खुश्क और तर, जो नीचे जमीन के है, डीप इन द क्रस्ट, वो जो नीचे जमीन के है, वो जो रशिया ने बोर होल खोदा, दुनिया का सबसे गहरा जो गड़ा है, उसके नीचे जो चीज पड़ी हुई है, और मारियाना ट्रेंच जो दुनिया में समुद्र का सबसे गहरा मकाम है, माउंट एवरेस्ट भी उसके अंदर पूरी की पूरी आ जाएगी, वहां पर जो चीज मौजूद है, और वो जो आसमानों में है, और वो जो तुम्हारे जज्बात है, तुम्हारी आंखों का झपकना है, तुम्हारी हालतें, तुमसे पहलों की जो खबर है और तुम्हारे बाद वालों की जो खबर है, ये सारा कुरान में है। और ये सारा अल्लाह ने अपने हबीब को सिखा दिया है। कई ऐसी चीजें कुरान में जो बड़े उलमा को ही समझ आती हैं, आम इंसान को समझ नहीं आ सकती, है ना। और कई ऐसे वाकयात है जो पढ़ते हैं इंसान को समझ आ जाते हैं, और कई ऐसी चीजें जो दुनिया में किसी इंसान को समझ आ ही नहीं सकती। अलिफ लाम मीम, रब जाने और उसका हबीब जाने, इनके क्या मतलब है, क्या कुछ है, वी डोंट नो। और याद रखना, हुजूर को जो इल्म अता फरमाया गया, सिर्फ कुरान उसका जरिया नहीं था। इल्म के मुख्तलिफ जरिए होते हैं ना। मेरा बच्चा मुझसे भी इल्म हासिल करता है, मैं उसका बाप हूं, स्कूल से भी इल्म हासिल करता है, वैसे भी सीखता, ऑब्जर्व करता है, ट्यूशन से भी इल्म हासिल करता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का इल्म का सिर्फ कुरान जरिया नहीं था, सिर्फ कुरान नहीं था। एक दफा मेरे आका लेट तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने के लिए, कुछ ताखीर हो गई, सहाबा इकराम ने जल्दी दिन नमाज पढ़ी। मेरे आका ने पूछा, देखो साहबा बैठे रहना, अभी जाना नहीं, मैं बताता हूं मैं आज ताखीर से क्यों आया। साहबा, मैंने रात को अपने रब को बड़ी हसीन सूरत में देखा है, और मेरा रब मुझसे पूछता है कि फरिश्ते आपस में क्या बातें करते हैं। और मैंने अर्ज की, ऐ अल्लाह, मैं अज खुद नहीं जानता ये फरिश्ते आपस में क्या बातें करते हैं। उलमा फरमाते हैं, रब ने फरमाया, देखो मेरा हबीब मुझसे कह रहा है कि मैं नहीं जानता, अब मैं किस शान का इल्म से अता फरमाने लगा हूं। सरकार फरमाते हैं, रब ने अपना दस्ते उलूहियत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा, मैंने ठंडक महसूस की। दिस कूलनेस इज एक्चुअली द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिवाइन नॉलेज। ये इल्म उलूहियत के जज्ब होने की निशानी थी। और फरमाया फिर सारे पर्दे हट गए, अर्शो फर्श में जो कुछ था सब कुछ मेरे सामने वाज़े हो गया। और फिर रब ने पूछा, हबीब अब बताओ ये फरिश्ते क्या बात करते हैं। अच्छा, ये इल्म देने के बाद टेस्ट क्यों लिया? इल्म तो दे दिया, टेस्ट क्यों लिया? उलमा फरमाते हैं, टेस्ट इसलिए लिया कि देखो मैंने पूछा था अपने हबीब से, तुम्हें इल्म है? उन्होंने कहा नहीं है। मैंने इल्म दिया, टेस्ट लिया और सबसे ज्यादा कामयाब करार दे दिया, ताकि कोई मेरे इल्म तौहीद की आड़ में मेरे हबीब के इल्म पे कभी एतराज न कर सके।
سرکار فرماتے ہیں اے رب مجھے اب پتہ چل گیا فرشتے کیا بات کرتے ہیں. یہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ میری امت کیسے بخشی جائے گی. ایک فرشتہ کہتا ہے جو سخت حالت میں وضو کرے گی اور اندھیرے میں اٹھ کے نماز پڑھنے جائے گی, ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرے گی, تو وہ رب انہیں بخش دیا کرے گا. یہ بھی علم کی کیفیت ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طریقے سے علم عطا ہوا. ایسی ایسی باتیں نظر آتی ہیں, یقین کریں. ایک بڑی عام کنڈیشن میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی معاشرے میں کبھی کبھار کوئی نہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے, بستر پہ لگ جاتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا کرے گا, اب دوائی کام نہیں کر رہی. ہوتا ہے نا ایسے, کئی بابا جی ہوتے ہیں, اب کیا کریں, موت کی دعا. کئی ملکوں کے اندر لیتھل انجیکشن کا سسٹم لا کی طرف سے آ گیا ہے کہ لا سے اجازت لو, اس کے قریبی بیوی بچوں سے اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دو. اب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, تو کیا موت کی دعا مانگے؟ موت کی دعا کی اجازت بھی نہیں ہے. میں نے 3-4 دن پہلے حدیث پڑھی, فرمان میرے آقا کا. میرے آقا فرماتے کہ موت کی دعا نہ کرو, لیکن اگر کوئی ایسی حالت آ جائے تو یوں دعا کرو کہ اے مالک مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے بہتری ہے, اور مجھے موت دے جب میری اس میں بہتری ہے. دیکھو یہاں پر بھی رہنمائی موجود ہے. کھانا کھانے لگے ہو, اور کھانے میں کتنے پیتھوجنز ہوتے ہیں, کبھی غور کیا ہے؟ اس وقت جتنے ہسپتال ہیں, یہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز میں جو ہسپتال ہیں ترقی پذیر ملکوں میں, 60% بیڈ گندگی کی وجہ سے جو مرض ہوتے ہیں نا, اس کی وجہ سے جو مریض اس سے بھرے ہوئے ہیں. سروسز چلے جائیں, گلاب دیوی چلے جائیں, گندگی کی وجہ سے. اور یہ جو آپ کے سامنے کھانا آیا, اس کے بارے میں گائیڈنس دیکھیں, فرمایا کھانا جب تمہارے سامنے ہاتھ دھو لو, ہاتھ دھو لو, کھانے کا وضو کرو. یہ الگ سے وضو ہوتا ہے, ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں اور منہ پہ ایسے پانی کر لیتے ہیں. وضو کر لو کھانے کا, تمہارے ہاتھ میں کئی جراثیم اس سے مر جائیں گے. سائنس بھی یہی کہتی ہے. اور اب کھانے کی دعا پڑھو, اور اب کھانے کی دعا پڑھو. میں نے ایک بڑے کمپیٹنٹ ڈاکٹر سے پوچھا, میں نے کہا اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے حضور جب کھانے کی دعا پڑھ لیتے نا, کئی جراثیم اللہ ویسے ہی مار دیتا اندر. اور وہ کھانا اب جب آپ کھائیں گے احتیاط سے کھائیں, پیٹ کے 3 حصے کریں, ایک حصے کو کھانے سے بھریں, کنٹرول کریں. اور جس رات آپ واقعی پیٹ میں جگہ رکھ کے کھائیں گے, آپ مجھے ارشاد فرمائیے گا کون سی بیماری آپ کے پاس آتی ہے. رات کو سونے سے پہلے اپنی بیڈ شیٹ کو جھاڑ لیں, یہ سرکار کا فرمان ہے. اور ایک دفعہ جب جائیے اور پڑھیے کہ اپنی بیڈ شیٹ کو جھاڑنے کا کتنا فائدہ ہے. آپ کی سکن نا شیڈ ہوتی رہتی ہے, یہ گرتی رہتی ہے, سکن کے اوپر ہمیشہ ورکنگ ہوتی رہتی ہے. یہ پرانی سکن گرتی ہے, نئی سکن آ جاتی ہے. 7 سے 8 ہفتے کے اندر انسان کی پوری جلد نئی ہو جاتی ہے. یہ ڈیٹیریشن کا عمل جاری رہتا ہے. انسان کی ہڈیوں تک کے اوپر ایک اسپیشل ٹیم ہے سیلز کی جو اس کو رگڑ کے صاف کرتی رہتی ہے. انسان کے بلڈ ویسلز نئے ہوتے رہتے ہیں. صرف ایک چیز ایسی ہے جو کہ کبھی بھی جیسی پہلے دن تھی ویسی آخری دن تک رہتی ہے, وہ آپ کی آنکھ ہے. اور دل چونکہ وہ بہت اندر ہے, ان کے اوپر اتنا نہیں کام ہوتا, باقی سب کچھ شڈ ہوتا رہتا ہے. پسینہ آپ کے جسم سے گرتا ہے, آپ کی بیڈ شیٹ کتنی گندی ہو جاتی ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. بلکہ کسی نے تو لکھا کہ بیڈ شیٹ آپ کی جراثیموں کا بوٹینیکل پارک بنا ہوا ہے, جراثیم خوب کھیل رہے ہیں اس کے اوپر. اور یہاں پر حدیث ہے اس کو جھاڑ لو, پہلے جھاڑو گے تو نظر آئے گا, نہیں بھی بدل لو گے. صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا, نماز فرض ہے, اس سے پہلے صفائی کو فرض قرار دیا گیا. صرف صفائی تمہاری بیڈ شیٹ کی, تمہارے دانتوں کی نہیں, بلکہ تمہارے مال کی بھی. فرمایا اپنے مال سے زکات نکال دو, تمہارا مال صاف ہو جائے گا. تو میرے محترم سامعین کرام, میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم ان کا جشن ولادت منانے یہاں پر آئے ہیں جو امن کے دائی ہیں, ہمیشہ امن قائم کیا. میرے آقا جب موتا کے لیے روانہ کرنے لگے, صحابہ کو فرمایا کھڑی ہوئی فصلوں میں نہ چلے جانا, اور لہلہاتے سرسب درختوں کے نیچے بولو براز ایکسکریشن نہیں کرنی, مسافر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. باولے کتے کو مار دو, بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس میں ریبیز کا جراثیم ہوتا ہے. کراچی میں روزانہ 130 ڈاگ بائٹس کے کیس آ رہے ہیں. کراچی میں روزانہ 130 کتے کے کاٹے کے کیسز آ رہے ہیں, اور پاکستان میں 2000 سے 3000 ریبیز کے خطرناک ترین بیماری جو کتے کے لعاب سے لگتی ہے اس کے کیسز آ رہے ہیں, ایز پر دا لیٹسٹ رپورٹ آف ڈان. فرمایا مار دو, ٹھیک ہے تمہارے نقصان دے, لیکن اس کے چہرے کو نہ بگاڑو, اس کا چہرہ بھی تمہارے رب نے بنایا ہے. حاتم تائی کی بیٹی آئی,
قیدی بن کر، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، میرے آقا نے اپنی چادر بڑھا دی. کسی نے کہا حضور کافر کی بیٹی کا کیا ہوا؟ کسی کی بیٹی تو ہے. میں آپ سے ملوں گا، آپ سے کیا کہوں گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ مجھے آگے سے کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی جس دین کے اندر ملاقات میں ہی میں آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہوں، آپ میرے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو امن اور رواداری کا دین ہے. مجھے ثابت کر دے، جب مغل ان کا اقتدار برِ صغیر سے ختم ہوا، اس برِ صغیر میں کتنے غیر مسلم تھے؟ اگر تلوار کی اور بندوق کی زور سے مسلمانوں نے تاریخ میں کبھی مذہب کسی کا بدلا ہو تو مجھے ثابت کر کے دکھا دے. ہم نے حقوق کی حفاظت کی ہے ہمیشہ. یہ always protected the rights. لیکن حسن اخلاق ایسا تھا، اتنا بہترین دین ہے یہ کہ جو پڑھا لکھا بندہ اس دین کے قریب آتا ہے، اس کی مہک ضرور اس کے قلب و اذہان کے اندر بستی چلی جاتی ہے. میں پچھلے دنوں بہاولپور گیا تھا. بہاولپور کے اندر جو پاکستان کا بڑا نمایاں ہسپتال ہے BVH بہاول وکٹوریا ہاسپٹل، اس کے جو پرنسپل تھے مظہر صاحب، ان کے کلینک کے اندر ایک بیان ہوا، بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے. وہاں پہ 11 خاندان آئے تھے جو پہلے غیر مسلم تھے، اب دعوت اسلامی کی برکت سے الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. تو میں سمجھا کہ یہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں عام طور پہ اتنے زیادہ ویل آف نہیں ہوتے. تو پتہ چلا یہ لوگ اپنے جو مذہب ان کا تھا اس کی کتابوں کے بڑے ماہر عالم تھے. انہوں نے اپنے مذہب کی کتابیں پوری پڑھی ہوئی تھی اور نشانیاں پتہ تھی ان کو سرکار کی، اور باقاعدہ سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے صاحب حیثیت لوگ تھے جو پورے خاندان، ان کے بچوں تک کو ہم نے سوٹ تحفے میں دیے اور دیکھا ہم نے کہ ماشاءاللہ پورا خاندان مسلمان ہوا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں یہ جو جب حضور نے مکے سے ہجرت کی مدینے کے اندر کتنی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے بتائیے مجھے؟ قبیلوں کے قبیلے. میرے حضور نے جب دین اسلام کی دعوت دی، ایک زوجہ، ایک کزن اور ایک دوست لبیک کہتے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں. اور جب حضور کا وصال ہوا 3 ملک حضور کی اسلام کی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے اور آج 1400 سال گزر چکے ہیں، 1 ارب 70 کروڑ مسلمان دنیا میں موجود ہیں. بتائیے کتنا پیارا دین ہے یہ. اور یہ واحد دین ہے اس وقت جو اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے. اوریجنل حالت میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، obviously you are in textile industry, you have read the nitty gritty of Deen Islam, you have read about Islam. Can you please tell me the way of preaching, the way of worship of any other prophet other than Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? کیا آپ مجھے حضور کے علاوہ کسی اور نبی کے حالات بتا سکتے ہیں؟ ان کی عبادت کا طریقہ بتا سکتے ہیں؟ ان کا ذکر بتا سکتے ہیں؟ ان کی عبادت کا مقام بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. کسی بڑے پروفیسر سے پوچھ لیں، وہ بھی نہیں بتا سکے گا. اور اب یہ چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے، بیٹھا نا، اس کو کھو، ادھر آؤ اور بتاؤ تمہارے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. 2 منٹ میں پوری نماز پڑھ کے دکھا دے گا. واٹ از دس؟ کیا حضور کے دور میں کوئی لیپ ٹاپ تھا؟ کیا حضور کے دور میں کوئی USB اسٹک تھی؟ کیا حضور کے دور میں کوئی ڈیٹا سٹوریج میکنزم تھا؟ نو. دین واٹ از دس؟ دس از دا ڈیوائن میکنزم کہ حضور کی ادائیں سٹور رہے. آج 50 سال نہیں گزرتے ہم اپنے دادا پردادے کی قبر بھی بھول جاتے ہیں. 50 سال نہیں گزرتے ان کا تذکرہ زبانوں سے نکل جاتا ہے، دل سے محو ہو جاتا ہے، یاد تک نہیں رہتے. ایسا ہی ہے. اور 1400 سال سے زیادہ ہو گیا میرے آقا کے سر کے منہ مبارک سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک ایک نقشہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے. باپ بندے ہوئے ہیں کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور چلتے کیسے تھے، حضور کی انگلیاں کتنی خوبصورت تھیں، آپ کی چھاتی مبارک کا نقشہ کیسا تھا. بتائیے اس سے بڑھ کر کیا شان ہوگی. میں کہاں سے آیا ہوں آپ کے پاس؟ میں نے آنے کے کوئی پیسے نہیں لیے. میں آیا کیوں ہوں؟ آپ کو حضور کی شان سنانے. اور آپ کیوں آئے ہیں؟ حضور کی شان سننے. کس امید پر؟ کہ یہ تذکرہ سنیں گے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج کسی کے سر پر ہو کہ پیارے تیرا ذکر تو ہم نے بلند کر دیا تیرے لیے، اب تیرا ذکر کسی انسان کا محتاج نہیں رہا. کوئی تقریر اور خطابت کے جوہر نہ دکھائے، کوئی قلم اٹھا کے نعتیہ شاعری کرے نہ کرے، تیری ذات پر کوئی کتاب لکھے نہ لکھے، تیرا ذکر کسی انسان کا محتاج نہیں ہے. تیرا ذکر خود رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بلند کر دیا. اور
कयामत के बाद भी तेरा जिक्र बुलंद रहेगा। जब सब दुनिया को फना हो जाएगी, ये दुनिया फना हो जाएगी, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। कुरान में आया हर चीज फना होने वाली है। जब रब ताला हज़रत इस्राइल को कहेगा कि जिब्रील जो सैयदुल मलाइका इनकी रूह कब्ज कर लो, और एक बड़े पहाड़ की तरह जमीन पर गिरेंगे और चले जाएंगे। और फिर फरमाएगा अल्लाह खुद मौत के फरिश्ते की को मौत दे देगा, वो भी जमीन पर गिरेंगे और वो फौत हो जाएंगे। अब पूरी कायनात में कौन है? पूरी कायनात पर किसका इल्म कुदरत मुहीत है? रब ताला का इल्म कुदरत मुहीत है। और उस वक्त भी मेरे हुजूर का जिक्र होगा। क्यों? इसलिए कि कुरान में फरमाया बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। यानी जिक्र मुस्तफ़ा उस वक्त भी होगा क्योंकि अल्लाह दुरूद भेजता है अपने नबी पर। और फिर हुक्म होगा, सबसे पहले हुजूर अपनी कब्र पुरनवार से तशरीफ लाएंगे, साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक होंगे। और फिर क़यामत के दिन तो अजीब ही मंजर होगा। सोचिए जरा, हम भी उस मजमे में होंगे ना, बहुत बड़ा मजमा होगा। वो मजमा कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, वो मजमा बड़ा परेशान होगा। उस मजमे में हम भी होंगे। जिस तरह मैं आपको कहूं कि आपके पास डिग्रीज होंगी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की या केमिकल इंजीनियर जहां बैठे होंगे, आपका कल एक पेपर है लाहौर में, वो पेपर पूरे 8 बजे शुरू होगा। अगर तो आप पूरे 8 बजे वहां ना पहुंचे, आपकी पुरानी सारी डिग्रियां भी कैंसिल, मैट्रिक की भी कैंसिल। भागेंगे आप सुबह, वहां कुछ है ही नहीं, ना पेपर है ना सीट है ना कुछ है। कितने परेशान होंगे, आपकी डिग्री कैंसिल कर देगा। कयामत के दिन ये पहाड़ ऊन की तरह बह जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये आज जो आप इतने फ्लैटों में और 1C 2B के घरों में रह रहे होते हैं, नंबर लगा के बिखरे हुए पतंगों की तरह, ओहदे हुस्न दौलत ये म्यार खत्म हो जाएंगे। ये मैदान होगा, सूरज सवा नेज़े पे आके चमक रहा होगा, इंसान अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। किसी को पसीना पांव पे, किसी को कमर पे, किसी को गर्दन से पकड़ लेगा। गुनाहों की वजह से पसीना एक्सटेंड करता चला जाएगा और इंसान इतना परेशान होगा। और फिर अल्लाह उनके दिल में बात डालेगा कि तुम रब रब तो पुकार रहे हो, लेकिन आवाज कुछ नहीं आ रही, एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहा। तुम अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो। और सारे हते आदम के पास जाएंगे, आप सफीउल्लाह हैं, आप अबुल बशर है, हमारी कोई सिफारिश करके कि ना इज़हाबू इला गैरी, आज मेरा नहीं है, आगे जाओ। हज़रत इब्राहिम के पास आएंगे, हुजूर आपकी तो बड़ी शान है, आप कुछ सिफारिश कीजिए, इज़हाबू इला गैरी, आगे जाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, मेरे आका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 500 साल का फर्क है। हज़रत ईसा फरमाएंगे मैं तुम्हें जगह बता देता हूं जहां से आज तुम्हारी फरियाद रसी होगी, जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ। और जब मेरे आका की बारगाह में आएंगे, अब देखो उसमें वो भी हैं जो गुस्ताखियां करते हैं, वो भी है ना, वो भी हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, वही जो हुजूर के इल्म पे इतराज करते हैं, वो भी हैं जो कि बड़े ही ज्यादा गंदी तबीयत वाले हुजूर के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। उनको आज पता चलेगा सल्तनत किसकी है। और फिर मेरे आका ऐसा सजदा करेंगे, वो हम्द बयान करेंगे कि आज तक ऐसी हम्द अल्लाह की बयान नहीं हुई। आवाज आएगी, वही आवाज जिसको सुनने के लिए सारे तरस रहे। सजदा हुआ, आवाज आएगी, प्यारे सजदे से सर को उठा दे, आज आप जो दुआ करेंगे पूरी की जाएगी, जिस तरफ इशारा करेंगे उधर से हम बंदों को जन्नत में दाखिल करते चले जाएंगे। तो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बस क़यामत में और दुनिया में वही शख्स आराम में है जो हुजूर के जितना करीब है। क़यामत में करीब होने का नुस्खा क्या है? हुजूर पे कसरत से दुरूद पढ़े।